نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں تربیت اولاد سورہ لقمان کی روشنی انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور اس میں صرف انہی آیات پر ہم بات کریں گے جو دراصل حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت پر مبنی کلام، اسی کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک دانا، فہم و فراست والے اور حکمت والے، علم والے انسان ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان کی نبوت کا قول کیا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک عقل مند اور دانا انسان تھے، اور ان کی دانائی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور شرف عطا فرمایا کہ ان کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ چونکہ عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے، اس وجہ سے اہل عرب کو حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی گئی کہ اگر تمہارے نزدیک لقمان ایک عقل مند اور دانا آدمی تھا، فہم و فراست والا تھا، عقل مند انسان تھا، تم اس کی حکمت اور دانائی کے قائل ہو، تو پھر لقمان کی تعلیمات تو یہ تھی۔ ان تعلیمات کا بیان کرتے ہوئے جو اپنے بیٹے کو انہوں نے خطاب کیا یا واعظ و نصیحت کی، صرف اسی حصے کو آج کی گفتگو میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس میں پہلا جو جملہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیا اور اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، یعنی شریک نہ بنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ چونکہ عرب کا معاشرہ شرک میں مبتلا تھا،
تو حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ریفرنس سے ان کو یہ تعلیم دی کہ جس کو تم دانا اور بینا سمجھتے تھے وہ تو اپنے بیٹے کو ایسے نصیحت کرتا ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ، شرک مت کرو۔ اس نے تو شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اب اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یقیناً حضرت لقمان علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی واضح و نصیحت کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جو وہ معاشرے کے ساتھ مخاطب ہو کے فرماتے تھے۔ سہیل صاحب ایکو کٹ کر دو۔ تو صرف انہی چیزوں کو بیان فرمایا جو اپنے بیٹے کو بیان کی، بیٹے کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بیرونی دنیا میں تبلیغ اور اشاعت اسلام کا کام کرتا ہے تو ممکن ہے بشری تقاضے کے تحت انسان سے کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا ہو جائے، کوئی بناوٹ ہو جائے، اس میں کوئی انسان کی ذاتی جو ایک خواہش ہے وہ سامنے آئے۔ ممکن ہے کہ انسان اس کو زیادہ بنا سنوار کے کرنے کی کوشش کرے، لیکن اپنے بیٹے کو جب کوئی انسان نصیحت کرتا ہے تو وہ پورے درد دل کے ساتھ کرتا ہے، پورے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی، ملمہ سازی نہیں ہوتی یا ملمہ کاری نہیں ہوتی، اس میں پورا خلوص اور پورے ظاہر اور باطن کے جذبات شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی نصیحت کو بیان فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، عرب کے لوگ اور پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا یہ بات سمجھ جائے کہ لقمان علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے تو ان کے جذبات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر مخلصانہ نصیحت کر رہے ہوں گے اپنے بیٹے کو، کس قدر مشفقانہ نصیحت کر رہے ہوں گے، اور وہ کس قدر ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری اور بلائی کے خواہاں ہوں گے، بہتری اور بلائی چاہنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو بیان فرمایا، اور اس میں پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ لیکن یہ جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیا حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یہ کلمہ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو بیٹے کے دل میں بھی محبت اور اپنائیت پیدا ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں باپ کی عزت اور عظمت پیدا ہوتی، اپنائیت پیدا ہوتی، بیٹا سمجھتا ہے میرا باپ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اس لیے باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کی بات کو دھیان سے سنا جائے، اور یہ پیار بھرا انداز والدین کو یہ دعوت دے رہا ہے، ہم سب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم سب جب اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں تو ان کو انہی طرح کے الفاظ سے مخاطب کریں تاکہ بیٹوں کے دل میں محبت پیدا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے والدین اور ان کی اولادوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، نفرت کے جذبات ہیں، اور ہمارا ہی معاشرہ ہے جس میں کئی جگہوں پر پھر یہ خبریں سننے کو آتی ہیں کہ جائیداد کے کسی تنازع پر اولاد نے باپ کو یا ماں باپ کو قتل کر دیا۔ یعنی اگر وہ تربیت جو قرآن کرتا ہے
جو اللہ کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو پھر والدین اور اولاد کے درمیان محبت پیدا ہوگی، مودت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دو، ان کو عقیدہ توحید سکھاؤ، اس لیے کہ کسی بھی انسان پر سب سے بڑا اگر کسی کا کوئی احسان ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہے اور اس نے اللہ کے احسان کو نہیں مانا ہے تو اس سے بڑا ناشکرا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی عمل کا نام کفر ہے، ناشکری اور کفر ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت میں ہم ان کو عقیدہ اور ایمان سکھائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم عظیم اس کو قرار دیا۔ اب ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو کسی دوسرے کو دے دینا، عدل کے خلاف چلنا، انصاف کے خلاف چلنا، یہ ظلم ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کسی اور مخلوق کو دے دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو وہ ظلم ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیتے ہیں تو یہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ پھر اس کے بعد جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس نے احسان کے طور پر والدین کے حقوق بیان فرمائے، حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت سے خوش ہو کر کہ میرا بندہ اپنی اولاد کو میری وحدانیت کا درس دے رہا ہے، شرک سے باز آ جانے کی تعلیم اور تلقین کر رہا ہے، اس لیے یہاں جو والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں اس پر ہم بات نہیں کریں گے، اور جو حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں صرف بیٹے کو نصیحت کے حوالے سے اسی تک محدود رہیں گے۔ پھر اگلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انہا ان تاکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی وزنی ہو اور پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں چھپی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، بہت ہی باخبر ہے۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا علم سکھا رہا ہے، تعارف کروا رہا اللہ کی ذات کا۔ وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت یہ ہے کہ رائی کا دانہ جو ہے اپنے حجم اور اپنے وجود کے اعتبار سے مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ۔ اگر انسان کی آنکھ سے کچھ فاصلے پر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو اسے نظر نہیں آئے گا، چاہے جائے کہ وہ آسمان کی ان خلاؤں میں اور پہنائیوں میں کہیں رکھ دیا جائے یا کسی پتھر یا چٹان کے اندر وہ رکھ دیا جائے تو اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، اسے دیکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہ وہ جہاں مرضی آپ چھپا دیں اس کائنات ارض و سما میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ نہیں چھپ سکتی، وہ
وہ رائی کا دانہ نہیں چھپ سکتا، وہ ذرہ نہیں چھپ سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی طاقت، یہ اس کے علیم اور خبیر ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ تم دنیا میں جو بھی کوئی عمل کرو گے، یہ خیال مت کرنا کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ سے پوشیدہ، اللہ سے پوشیدہ ہے، میں یہ اللہ سے چھپا لوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کائناتی ارض و سما میں جو کچھ بھی ہے، وہ جہاں بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے بالکل عیاں اور واضح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دیں اور ان کو یہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا عالم یہ ہے، تو پھر ہماری اولادیں ظلم نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کے ساتھ زبان درازی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، گناہوں سے دور رہیں، ظلمتوں سے دور رہیں۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے پیارے بچے نماز صحیح صحیح ادا کیا کر۔ اقم کا لفظ استعمال کیا، یعنی نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ پورے خشوع و خضوع اور یکسوئی اور توجہ سے ادا کیا جائے، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ لفظ جگہ جگہ پہ استعمال کیا، یعنی صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز قائم کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ، کامل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ تلقین کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی شخصیت کو سنوارو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بناؤ اور اس تعلق کو مضبوط کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جس قدر تم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو گے، اسی قدر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوگا اور تمہاری اپنی شخصیت بھی نکھر جائے گی، تمہاری اپنی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو صاف کرو، اس کو پاکیزگی دینا چاہتے ہو، اس کو طہارت دینا چاہتے ہو، تو پھر نماز ادا کرو اور نماز قائم کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے اور تم واقعی اللہ کے خالص اور سچے بندے بن جاؤ، اس کے عبد حقیقی بن جاؤ، تو پھر نماز کی پابندی کرو اور نماز قائم کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرو۔ اب یہ کلمات بتلا رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کریں، اور ہمیں تو حکم ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ہم اسے نماز پڑھائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اسے ڈانٹنا پڑے، جھڑکنا پڑے، تو پھر اس طرح سختی کر کے بھی نماز کی طرف لگائیں، اس لیے کہ اولاد کے قول و فعل کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کے ہم جواب دہ ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ اپنی اولاد کو کیا سکھاتے رہے ہو۔ تو یہ ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں کے اندر تربیت کا یہ ماحول پیدا کریں، بیٹیوں کو تربیت دیں، والد کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کریں۔ وہ صرف یہ نہ کہیں کہ میرا کام تو ہے میں سارا دن باہر مارا پھرتا ہوں، کما کے لاتا ہوں، یہ تو تمہارا کام ہے، یعنی سارا کچھ بیوی پہ ڈال دیں اور اپنی جان چھڑا لیں، یہ نہیں۔ باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں بھی ذمہ دار، اس لیے ان کو پیار کے ساتھ یا بنیا کہہ کے، اے میرے پیارے بیٹے یا اے میری پیاری بیٹیوں، نماز ادا کرو۔ جب شام کو گھر جائیں مرد، تو مرد کو چاہیے رات کو مغرب کے ٹائم جائے، عشاء کے ٹائم جائے، تو ضرور پوچھنا چاہیے کہ بچوں نے نماز پڑھی ہے،
یعنی جو بچے گھر رہنے والے ہیں ان کے متعلق ماں سے پوچھنا چاہیے کہ میرے بچوں نے نماز پڑھی؟ آپ نے بچوں کو نماز پڑھائی؟ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ اس لیے کہ ہم سے پوچھا جانا ہے، یہ ہم ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا یہ وہی بندہ کام کر سکتا ہے جو خود نیکی کا کام کرے گا اور برائی سے منع ہوگا، برائی سے باز آئے گا۔ جو بندہ خود غلط کام کرے گا وہ کسی کو نیکی کا حکم کیا دے گا؟ جو خود برائی کرے گا وہ کسی کو برائی سے کیوں کر روکے گا اور کیسے روکے گا؟ اور اگر وہ پھر بھی روکتا ہے تو بڑی سادہ سی بات، اگلا بندہ کہے گا آپ تو سارا دن تمہارا کام یہ ہے اور ہمارے لیے تم حاجی بنتے ہو۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اس لیے جب ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا تو پھر ہماری بات میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اگر تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں باعمل بننا ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی، مصیبتوں پر، مصائب پر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو، اور بے شک یہ بڑی ہمت کے کام، عزم الامور، چونکہ دعوت کا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو بھی انسان نے اگر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو بھی اگر ہدایت اور سیدھے راہ پہ رکھنا ہے تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کسی جگہ کا منتظم بن جائے، نگران بن جائے، تو جب تک وہ اپنے نفس کا نگران نہیں بن سکتا وہ کسی کا نگران کیسے بن سکتا ہے؟ اپنی حکومت اپنے اوپر اگر کر نہیں سکتا، اپنے جسم کے اوپر کنٹرول کر نہیں سکتا تو لوگوں پر حکومت کیا کرے گا؟ اس لیے اپنی ذاتی ہدایت ہو، اپنی ذاتی بہتری اور بھلائی کا کام ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، راہ راست پہ رکھنا ہو، یا دوسروں کو دعوت دینا ہو، دونوں طرح کا کام جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ اور جب مشکل کام ہوتا ہے تو پھر اس مشکل کام کو صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ قول بیان فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچے، اس راہ میں، نیکی کی راہ میں، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ مخالفت نہیں کی، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اب مکہ سے نکال دیا گیا، نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو یہ ساری مصیبتیں پیش آئیں۔ تو اس لیے جو بھی بندہ اس راہ پہ چلتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، اسے لوگوں کی باتیں سننا پڑتی، تانے سننے پڑتے ہیں، لہذا اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور تکبر کرتے ہوئے نہ اپنے چہرے اور رخسار کو لوگوں کی طرف سے موڑو، اور نہ زمین پر اتراتے ہوئے چلا کرو، اترا کر غرور اور تکبر کے ساتھ چلا کرو۔ یعنی یہ منع فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ جب لوگوں سے بات کرتے ہو تو اس وقت اپنا منہ نہ موڑا کرو لوگوں سے تکبر کرتے ہوئے۔ اب اس کی تفصیل ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اتراتے ہوئے نہ چلا کرو۔ یعنی غرور اور تکبر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے من میں گھمنڈ کرتا ہے، بعض اوقات وہ نیکی کرتے کرتے نیکی اس کے اندر غرور پیدا کر دیتی۔ اس طرح ہر طرح کے تکبر اور ہر طرح کے گھمنڈ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے کہ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھو۔ کل ہی سوشل میڈیا پر ایک بڑی پیاری بات ایک آدمی نے کی، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بارات کے ساتھ ہم گئے، تو جب بارات بیٹھ گئی، ہم سب بیٹھ گئے، تو دلہن کا باپ اور چچا اور مولوی صاحب دلہے کے پاس آئے
اور آ کے دلہے سے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ دو۔ ظاہر ہے وہ مولوی صاحب نے قوائف لکھنے ہوتے ہیں رجسٹر میں، تو اس نے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور ٹیبل پر ایسے پھینک دیا۔ اب دلہن کا جو چچا اور باپ تھا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ پریشان ہوئے اس عمل اور اس رویے سے۔ تو دلہن کے باپ نے کہا بیٹا شناختی کارڈ اٹھا لو اور اپنی جیب میں رکھ لو۔ اب دلہے کا باپ جو ہے اس کو پریشانی لگ گئی کہ بات یہ تو کچھ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس نے بڑی منت سماجت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، ابھی تو ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا، اور اس کا رویہ یہ ہے اگر ہم اپنی بیٹی دے دیں گے، نکاح کر دیں گے، تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی، آپ جیسے آئے ہیں آپ تشریف لے جائیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ پھر وہاں جو حال ہوا، جو بےزتی اور تذلیل ہوئی، وہ ساری دنیا نے دیکھی، اور پھر انہوں نے واپسی کرا لیا، اور رستے میں آ کے کسی ہوٹل سے پھر انہوں نے لوگوں کو پانی شانی پلایا۔ اس لیے اولاد جب انسان کی ہو جاتی ہے تو والدین کی عزت یا ذلت اولاد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی ہمارا جو چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے یا ہمارا فن پارہ ہوتا ہے، وہ تو اولاد ہوتی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہماری ذلت ہے۔ اگر اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو لوگوں نے کہنا ہے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کو تربیت دینی چاہیے، بڑوں کا احترام سکھانا چاہیے، ان کو نفرت نہیں سکھانی چاہیے۔ باپ ہے تو باپ کو چاہیے کہ ماں کا احترام اور ماں کی محبت اس کے دل میں ڈالے، ماں کو چاہیے باپ کا ادب اور احترام اس کے دل میں ڈالے، رشتوں کا تقدس اس کو سمجھائے، دادی دادا ہیں تو ان کا ادب اور احترام سکھائے۔ اسی طرح جو دوسرے رشتے ہیں، بھائی ہیں، چچے ہیں، تائے ہیں، ان کا ادب اور احترام سکھائے، ان کا تقدس سمجھائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سکھائے۔ اس لیے کہ جہاں بھی کہیں کوئی بچہ یا بچی منفی رویہ اختیار کرے گا تو وہ عکاسی دراصل والدین کی تربیت کی ہوگی کہ والدین نے ایسی تربیت کی۔ اس لیے یہ ایک امتحان ہے۔ قرآن مجید نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ قرار دیا، یہ آزمائش ہے۔ انسان دعائیں کر کر کے اولاد لیتا ہے، بعد میں وہی اولاد انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی، پھر انسان پچھتاتا ہے اس سے تو نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ اس لیے یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اولاد کی تربیت کو ہمیں نہایت سنجیدگی سے لینا چاہیے، سکولوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، مدرسوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور معذرت کے ساتھ نہ کسی مدرسے میں اولاد کی تربیت ہو رہی ہے نہ کسی سکول میں تربیت ہو رہی ہے۔ وہاں تو رٹایا جا رہا ہے، جو ہمارے ہاں سسٹم ہے، وہاں تو لفظ سکھائے جا رہے ہیں، جملے رٹائے جا رہے ہیں، صرف پاس ہونے کے لیے اور نمبر لینے کے لیے رٹا لگوایا جاتا ہے، تربیت نہیں ہے کہیں بھی۔ اس لیے یہ اگر سب سے زیادہ اولاد سے اگر کوئی مخلص ہے تو وہ ماں باپ ہیں، اور اگر ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے تو کسی دوسرے کو کیا پڑی ہے؟ وہ ٹھیکہ لیا ہو اس نے، ہماری اولاد کی تربیت کرے وہ۔ اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد سے متعلق سنجیدہ ہو جائیں، ان کو معاشرتی اصول سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق، یعنی ہر طرح کی ان کو تربیت دیں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی گمنڈ کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ دھیمی آواز میں بولو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اونچی آواز میں نہ بولو، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند بھی کر لو، لیکن عمومی طور پر آواز کو دھیما رکھنا چاہیے اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اپنی چال میں، اپنی رفتار میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مریضوں کی طرح عاجزی اختیار کریں اور مریضوں کی طرح
بالکل سر جھکا کے اور لٹک کے آہستہ آہستہ چلتے پھریں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ اگر کسی جگہ پہ جلدی چلنے کی ضرورت ہے تو وہاں جلدی چلنے کی اجازت ہے، لیکن عمومی طور پر اپنی رفتار کو میانہ رکھنا چاہیے، درمیانہ رکھنا چاہیے، اور پھر اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز۔ یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہر وقت گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا، چیخ کر چلا کر بولنا، وہ گھروں کے اندر ہو یا گھروں سے باہر ہو، اسے کوئی پسند نہیں کرتا، اور اس لیے گدھے کی آواز کے ساتھ اس کی مثال بیان فرمائی کہ یہ کتنی بری ہے، اور وہ ہر کسی کو بری لگتی ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، توازن اور اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ تو دوستان محترم، آئیے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اس کی اچھی تربیت کریں، وہ ہمارے لیے عزت کا باعث بنیں گے۔ اگر تربیت نہ کر سکے تو وہی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، اور بعد میں دنیا جو ہے وہ ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی۔ اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور ان کو بری عادات سے بچائیں، جس میں آج کل سوشل میڈیا بھی ہے، موبائل بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ موبائل نہ دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی گفتگو سوشل میڈیا پر اس پہ موجود ہے کہ یہ اخلاق کو خراب کرنے میں اس موبائل کا بہت زیادہ کردار ہے، اور یہ ایک ایسی لت ہے، ایک ایسا نشہ ہے جو بچوں کو لگ جاتا ہے، اور بچے نو عمری میں پھر وہ بہت سی باتیں سیکھتے ہیں جو ہم ان کو سکھانا نہیں چاہتے، دکھانا نہیں چاہتے، مگر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور کرنا چاہیے، اور اس قرآنی طریقے کو اپنانا چاہیے جو حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، کہ اپنی اولاد سے محبت کریں، اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔